ویلکم بیک ناظرین. ملک کے ایک حصے میں تبدیلی آ چکی ہے. وفاقی دارالحکومت کی حد تک تو کم از کم کہ وہاں وزیر اعظم چینج ہو گیا ہے. نہیں چینج ہوا کچھ تو وہ کراچی ہے جہاں ایک بار پھر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے. حالانکہ نہ آندھی ہے نہ طوفان ہے نہ کچھ ہے، لیکن بہرحال کہ الیکٹرک تو ہے، کراچی والے تو ہیں، کراچی والوں کے مسائل تو ہیں. نسیم صاحب، سر ڈائریکٹلی آپ تک آؤں گا. یہ مجھے بتائیے گا، شاہزین بگٹی کا اور اختر مینگل صاحب کا بلوچ عوام کا شکریہ ادا کرنا، ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کاوشوں کا اس کا ذکر کرنا، آپ کے خیال میں بلوچ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے حوالے سے یہ کوششیں کس حد تک کارگر سمجھی جائیں؟ دیکھیں، آپ جیسے پہلے بات کر رہے تھے نا، اور اعتماد کی بات ہو رہی تھی کہ بیرونی ممالک کے جو لوگ ہیں یا حکمران ہیں ان کا عمران خان کے اوپر ایک اعتماد ہے. ابھی بریک کے درمیان ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کے اوپر لوگ اعتماد بہت زیادہ کرتے. بے شک وہ اسکول کا بچہ ہو، اگر اس نے ڈونیشن دینی ہے تو اسے شوکت خانم کے لیے دینی ہے. کوئی بڑی بوڑھی عورت ہے، کوئی فیملیز ہیں، سب عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. یہ شاہزین بگٹی کا آپ نے نام لیا، جیسے اختر مینگل بھی ہے. ان کو اس وقت قومی دھارے میں شامل کرنا بہت مشکل کام تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کو شاید یہ پہلے اپنی کوئی شرائط منوائیں گے، اس کے بعد شاید یہ شامل ہو، لیکن انہوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور وہ اس اعتماد کی وجہ سے ہی قومی دھارے میں شامل ہوئے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائند بات ہے کہ بلوچستان والے جو ہے قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کی ایٹروسٹیز بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات بہت زیادہ ضروری تھی. تو میرا یہی خیال ہے، میں آج سارا دن اسمبلی میں کہ گیلری میں، پریس گیلری میں بیٹھ کے میں یہ جو WWF ہو رہا تھا اس کا آئی وٹنس رہا ہوں. میں نے ساری چیزیں دیکھی. اختر مینگل جس طرح عمران خان کے پاس گئے، ان سے بات کر رہے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے. پھر شاہزین بگٹی جو ہے پچھلے دنوں سے یہاں پہ اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، PTI والوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو ایک لگ رہا ہے جیسے کوئی بھائی پہلے ناراضگی تھی، اس کے بعد وہ ناراضگیاں دور ہو رہی ہیں. اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں، مل جل کے بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے اور میرا پورا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک یکسوئی کی طرف جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھے گا. اور اس کا مین ریزن یہی کہ لوگ عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، سب لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اسی کا جو ہے نتیجہ ثمر جو ہے پاکستان کو ملے گا. میں یہاں تھوڑا سا آپ کا ایک ٹائم لوں گا کیونکہ پہلے صحافیوں کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی. صحافی پورے پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہے. یہ چند ایک ہے 5-6% جن کی وجہ سے تمام صحافی برادری بدنام ہوتی ہے. صحافی کا نام آتا ہے اور اس کی زد میں وہ لاکھوں آ جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میں اسلام آباد میں موجود ہوں. یہ آپ کو پتا ہے کہ خبر کا ذریعہ 70% نیوز یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. جس طرح رپورٹرز جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ کام کرتے ہیں، صحافی لوگ کام کرتے ہیں، دن رات محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، بہت کم تنخواہوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ چند ایک صحافی ہیں، ان کو ہمیں ان کا نام لینا چاہیے، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور ان کا بالکل احتساب بھی ہونا چاہیے تاکہ صحافی برادری جو ہے بدنام ہونا کم ہو اور ان کے نیک نامی جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی نیک نامی زیادہ سامنے آئے. بالکل سر، احتساب کی آپ نے بات کی نسیم صاحب. تو سر یہ مجھے بتائیے گا، طارق پیرزادہ صاحب، عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو بہت سے سیاسی رہنما جو ہیں، سیاسی پنڈت، وہ بے روزگار بھی ہوئے ہیں. بے روزگار ممکنہ طور پر بے روزگار ہونے والوں میں ایک نام جس کو لوگ بہت سپیکولیٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں، وہ ہے علی جہانگیر صدیقی. اگر فٹ بال ٹیم کا کوچ لگایا جاتا ہے تو ایسا بندہ، کوشش کی جاتی ہے مہذب معاشروں میں کہ جس کو فٹ بال کے ایف کے بارے میں پتا ہو. یہ صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے کہ جہاں نجم سیٹھی کو اس بڑھاپے میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرکٹ بورڈ کا واٹ ایور بنا دیا جاتا ہے. آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے قریب سے کبھی کوئی کرکٹ میچ بھی دیکھا ہوگا. لیکن یہ جو علی جہانگیر صدیقی صاحب کو نوازا گیا ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کے فلانے کے فلانے کے فلانے ہیں. آپ کے خیال میں کتنی جلدی بے روزگار ہو سکتے ہیں علی جہانگیر صدیقی صاحب، اور ان کی جگہ اس ایک ملک میں کہ جہاں ایک نیم پاگل آدمی امریکہ کے اقتدار پر قابض ہے؟ آپ کے خیال میں وہاں ایک ایسے آدمی کا رہنا کہ جو نوسکھیا بھی نہیں ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ بہت زیادہ. میں پہلے تو ایک بات کہوں کہ اگر علی جہانگیر صدیقی کے ساتھ بہت بڑا ایک سکینڈل نہ بھی ہوتا تو حکومت کی تبدیلی کے ساتھ امریکہ میں سفیر کی تبدیلی ایک قدرتی عمل ہوتا ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ ایک سٹگمے یا دھبے کے ساتھ گئے ہوئے، چاہے وہ نوجوان ہے یا بوڑھا ہے،
کوئی بھی شخص جو پاکستان کا سفیر ہے وہ پاکستان کے لیے ایک سیاہ داغ ہے، اس کو مٹانا بہت ضروری ہے، بلانا بہت ضروری ہے، اس لیے علی جہانگیر صدیقی کو واپس بلانا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، حسین حقانی کو مت بھولیے، آج بھی وہ سی این این پر آ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور افواج پاکستان کی جڑیں کاٹنے اور پاکستان ایئر فورس کو دیے جانے والے جہازوں کو بر صغیر میں عسکری توازن تبدیل کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے۔ اس کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے، اس کو بالکل اس کا عدالتی جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو آخر تک لے کے جانا ہے۔ ذرا میں ایک بات شاہ زین کے متعلق کر لینا چاہتا ہوں اور اختر کے متعلق، اختر مینگل کے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نے جو ایک بہت ہی شاندار بات کی ہے کہ وفاق کو مستحکم کر دیا ہے۔ یہ وفاق کو مستحکم کرنے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بلوچستان کے لوگوں کو مرکزی حکومت کے دھارے میں شامل کریں، میں کہہ رہا ہوں مرکزی حکومت کے دھارے میں، ان کو وزارتوں میں لائیں، ان کو مشیر بنائیں، ان کو اختیار دیں، ان کو بتائیں کہ یہ پاکستان آپ کا ہے اور آپ اس کے اندر بڑا کردار ادا کرنے کے اہل ہیں، تو یہ جو 6 یا 8 شرائط کی بات اختر مینگل نے کی تھی، میں کہتا ہوں 50 شرائط ہو۔ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنی برادری، اپنے صوبے کے لیے لے کر سامنے کے یہ تمام کے تمام مطالبات آئے اور ان کو منوائے۔ شاہ زین کے اندر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاہ زین کے متعلق بڑی باتیں کی گئی تھیں، ایک قافلہ آ رہا تھا، بندوقیں، یہ وہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن شاہ زین نے زیادہ سے زیادہ کیا کہا ہے؟ نواب اکبر بگٹی کے متعلق کی بات کی ہے نا، مجھے نہیں پسند ہے، نہ ہو، ان کے لیے تو اس کی اہمیت بے انتہا ہے، ان کے قبیلے کا آدمی، ان کا سردار مارا گیا تھا، اور وہ اگر اعتراض کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اسمبلی میں، خفا ہونے کی بات ہی نہیں ہے، جمہوریت ہے یہ، اس کو ہونے دیں۔ تیسری بات دیکھیں، میں ابھی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، ہمارے ساتھی جو ابھی بات کر رہے تھے نسیم صدیقی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، نام کی غلطی میں نے کر ڈالی، کہ دیکھیں بلوچستان کی آبادی اتنی کم ہے کہ اس کی ایک چاہیے آبادی اگر غریب ہے بالکل اور کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی محتاج ہے، تو 10-10 ہزار روپے کا وظیفہ بھی اگر آپ کو باندھنا پڑے نا تو آپ باندھ دیں۔ یہ پاکستان کو متحد کرنے کی بات ہے، یہ پاکستانیوں کو ان کا حق دینے کی بات ہے۔ اور سر لیکن میرے پاس ایک اور نسخہ ہے جو میں تجویز کرنا چاہتا ہوں، طارق پیرزادہ صاحب آپ کی اجازت سے۔ کرم گوندل صاحب موجود ہیں، میں اسی موضوع پر ان کی رائے لیتا چلوں۔ سر کرم صاحب یہ مجھے بتائیے گا، اگر بلوچ عوام کو لبھانے، ان کے دل کو جیتنے کے لیے ایک اور کام جو بظاہر ناممکن ہے، بلکہ شاید زیادہ ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن ہے، اگر ایسا کر لیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا اکثیر نہ ہوگا بلوچستان کے عوام کو، بلوچ عوام کی اکثریت کو، اگر یہ مان لیا جائے کہ نواب اکبر بگٹی کے جو اس وقت کا قتل تھا یا ان کی حادثاتی موت تھا یا واٹ ایور یو کال اٹ، اس پر ان کی خفگی ہے یا ان کی ناراضگی ہے، اگر آپ کے خیال میں اس ایک جرم پہ نہ صحیح لیکن اور بہت سارے کام ہیں ان کے کھاتے میں، جنرل مشرف صاحب کو اکاؤنٹیبل کیا جائے جو اس وقت جنرل نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کیا بہتر نہ ہوگا؟ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں نور العارفین صاحب، طارق پیرزادہ صاحب کی بات سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ اگر مجھ سے یہ بات پوچھیں گے تو میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ نے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے تو سب سے بڑا زخم جس کے بعد ہمیں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ نواب اکبر بگٹی کا واقعہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی طارق صاحب نے بھی عرض کیا، انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ علی جہانگیر صدیقی کو واپس لانا چاہیے، حسین حقانی کو واپس لانا چاہیے، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شاید 6 مہینے کے اندر پرویز مشرف بھی آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے، یہ یقینی طور پر میں اور بڑے صدقے دل سے اور بڑی تسلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ پرویز مشرف کٹہرے میں ہوں گے اور بلوچ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے عملی کام شروع کر دیا گیا ہے، بیانات سے کچھ آگے بڑھے ہیں۔ اگر اختر مینگل صاحب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ عمران خان روایتی سیاسی حکمران نہیں ہیں، وہ غیر روایتی ہیں۔ ان کا آج خطاب بھی آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے اپنی پہلی سپیچ اتنے غیر روایتی اور جذباتی انداز میں نہیں کی جس طرح انہوں نے کی ہے، کہ وہ اپنی روش، اپنی خو یا اپنا جو ان کا انداز ہے وہ بدلنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو بلوچوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جو ہمارے بھائی ہیں
ان کے لیے بھی کچھ سکھ کے سانس لینے کے, کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے کے کچھ روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں. رائٹ سیفان, یہ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی ایک سیکنڈ ایک بات. جی سر پلیز. دیکھیے میں ذرا بلوچستان پر ہی ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. دیکھیے پاکستان کے تقریباً نصف حصے سے کچھ کم کے برابر یہ رقبہ ہے. بالکل, یہ اس کی خاص بات ہے. اتنا بڑا سمندر کا علاقہ ہے, اس کا مستقبل اصل میں بہت سے لوگ تو صحیح طرح دیکھ نہیں رہے ہیں, شاید کسی بھی صوبے سے زیادہ روشن ہونے والا ہے. یہاں پر وہ بہار لے کے آنے والا ہے, اور اس میں ہمارے پاکستانیوں کا اتنا کو کمال نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھی چین کی ضرورت بھی ہے اور ان کی سرمایہ کاری بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح چینی زبان سکھانے کے لیے بلوچوں کو ادھر سے ادھر لے جایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے, صنعتوں کا جال, اسکولوں کا اور یہ یونیورسٹیوں کے جال, کچھ ہسپتال, اور اتنا بڑا صوبہ نہیں ہے, اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. یہ جو نظر انداز کرنا ہے یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے. جب مسائل ہی نہیں, دیکھیں مسائل کس کے ہیں, پنجاب کے صوبے کے ہیں. 11 کروڑ کی آبادی, اکیلا اسے کیا کہتے ہیں 3.5 کروڑ کا جنوبی پنجاب, کراچی 2.5 کروڑ کا شہر پانی کو ترس رہا ہے. یہ ہے مسائل. بلوچستان کی آبادی اتنی کم کہ اس کو مسائل کو نظر انداز کرنے والا کوئی یقیناً ذہنی طور پر مجرم ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کچھ ہو سکتا. سیفان یہ مجھے بتائیے گا, ہم بات کر رہے تھے تبدیلی کی, یہ تبدیلی جو اس حوالے سے ذرا غیر معمولی نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف نے ممکنہ طور پر اندیا دیا ہے کہ FBR اور نیپرا, ریلویز اور PIA کے سربراہان کا ریموول غالباً ہو سکتا ہے. اگر ریلویز کی بات کی جائے تو شیخ رشید صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان کی نوکری پکی ہو گئی ہے. PIA میں آپ کے خیال میں کس کے نام کا قرعہ فعال نکلے گا, اور PIA جو اب بدحالی کے بھی میرے خیال ہے آخری سٹیج سے کراس کر چکی ہے, یعنی فائنینشیل لاسز کا اگر میں تخمینہ لگائی جاؤں تو میرے خیال ہے مجھے تو اتنی گنتی بھی نہیں آتی. PIA کی بحالی کے لیے یا PIA کی اس حالت کے جو ذمہ داران ہیں, چاہے وہ یونین کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی حوالے سے, آپ کے خیال میں اس درد پہ مرہم رکھنے کا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں, ایک تو سوورن ویلتھ فنڈ انہوں نے کچھ کہا ہے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بنائیں گے. اب یہ ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ ان پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ریوائیو کریں گے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ سوورن ویلتھ فنڈ اور یہ تمام چیزیں ٹیکنیکلی ہیں, لیکن میں اور آپ جب سے یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ووٹ ملا ہے وہ اس مڈل کلاس یوتھ نے ووٹ دیا ہے, سپورٹ کیا ان کو, ان کے اینٹی کرپشن نیریٹو کے اوپر دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے میرٹ کی بات کی, انہوں نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی. اور آپ نے ایک بڑی خوب بات کی علی جہانگیر صدیقی کی, تم یہ یا PIA کا چیئرمین ہو یا FBR کا چیئرمین ہو یا SECP کا چیئرمین ہو یا کوئی بھی ادارہ جو ریگولیٹری باڈی ہو یا کوئی ادارہ یا آرگنائزیشن یا پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہو, چاہے وہ پاکستان ریلویز ہو, یہ تمام چیزیں ایک پروسیجر کے تحت ہوں, اگر ایک اسٹرکچر کے تحت ہوں. یعنی اگر ایمبیسڈر اپوائنٹ ہو رہا ہے تو آپ کا فورن آفس اس کے کریڈینشلز کو چیک کرنے کے بعد اس کو اسٹرکچرلی ایک آرگنائز طریقے سے اپوائنٹ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ کسی کو اس نے گھر دلایا ہے تو اس کے رزلٹ میں اس گفٹ کے اگینسٹ وہ اس کو ایمبیسڈر لگا دیا جائے, یا کسی نے آپ کی تعریف کی ہے یا آپ کا دوست رہا ہے یا آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے, تو یہ خان صاحب سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, وہ چاہے ایمبیسڈر کی اپوائنٹمنٹ ہو یا PIA یا اسٹیل مل کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہو. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہم نے یہاں پر میں بھی سن بھی رہا تھا, جو میرے خیال سے جس پہ اس وقت ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ریسنٹلی رہی ہیں سعودی عرب کے, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ سعودی عرب سے 2 یا 3 کالز آئیں, ایران سے انہوں نے ملاقات کی سفیر سے, اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے یہ کہا کہ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان برج بننے کی کوشش کروں گا. ترکی کے حوالے سے فورن آفس کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, امریکہ اور ترکی کا تنازع اس وقت ایک چل رہا ہے. تو اس وقت اسلامک ورلڈ کے کانسیپٹ سے بھی اگر آپ سمجھیں تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان برج بننا یا ترکی اور امریکہ اور ترکی کی سائڈ لینا, تو عمران خان صاحب ناٹ اونلی ان پاکستان پرسپیکٹو بلکہ اسلامک ورلڈ کے پرسپیکٹو سے بھی اپنی ایک پروفائل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دیٹ از سم تھنگ جو ہمارے پرانے لیڈرز کے پاس نہ ویژن تھا اور نہ کیپیسٹی تھی کہ وہ کر سکتے تھے. یہ خان صاحب میں ایک چیز جو ہے اس وقت بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہے. اور پھر جو مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی, جو گوندل صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی کی, میرا خیال سے اگر مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, چاہے وہ نیب کیسز میں ہو جو ہزاروں کی تعداد میں ایکڑ پلاٹس انہوں نے دیے جس کی انکوائری چل رہی ہے, یا ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس ہو, یا آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہو, یا وہ بلوچستان کا کوئی حوالے سے معاملات ہوں, تو پھر نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو ہے ووٹ کو عزت دو,
وہ از خود دم توڑ جائے گا, وہ ان کے نیریٹو کی جان ہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ مجھے قطع کلامی کے لیے کہا گیا ہے, یہاں ہمیں جانا ہے ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. نسیم صاحب, سر زیادتی ہوگی اگر بلاول صاحب کی تقریر کا, اس ایک تقریر کا جس نے کم از کم مجھے تو بڑا حیران کیا, آپ کے خیال میں بلاول بھٹو زرداری نے جس پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت اس ایک تقریر میں دیا, جس کا انفارچونیٹلی مظاہرہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں ہو سکا, اس ایک تقریر پر آپ کی رائے سر میں معلوم کرنا چاہوں گا. جی بالکل, میں تو بہت زیادہ امپریس ہوا جس طرح بلاول نے تقریر کی, بلکہ گیلری میں جتنے بھی صحافی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سارے جید صحافی بڑے بڑے اینکر ساتھ تھے, تو ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت بلاول نے بہت زیادہ امپریس کیا. بڑی ہی اس کی بہترین تقریر تھی اور جس طرح اس نے اس کو ڈیلیور کیا, کیونکہ ہی از اے نیو کمر ان دا پارلیمنٹ میں وہ پہلی دفعہ آیا ہے. وہاں بہت بڑے بڑے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے, اور کچھ یاد جو ہے وہ بے نظیر کی بھی تازہ ہو گئی, کیونکہ بے نظیر بھی جب بھی کہیں بات کیا کرتی تھی یا تقریر کرتی تھی تو لوگ ان کو بہت غور سے سنا کرتے تھے. اسی طرح جب آج بلاول نے تقریر کی تو تمام لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. بڑی میچیور تقریر تھی, بڑے اچھے طریقے سے اس نے کی. اور بلکہ آپ یہ تقریر سے پہلے اگر دیکھیں کہ جب بلاول نے اپنی الیکشن کی کمپین بھی چلائی ہے تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی کہ بلاول نے جو کمپین ہے, ابھی گو کہ ہی از اے نیو کمر اسٹارٹر ہے, لیکن اس نے بڑی اچھی کی. تو جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے یہ قومی اسمبلی کی تقریر کے بارے میں, تو کیونکہ عمران خان کو اس وقت پراپر تقریر کرنے کا موقع نہیں مل سکا, بہت زیادہ ہنگامہ تھا نون لیگ کی طرف سے, جیسے ووٹ کو عزت دو کے بڑے نعرے لگا رہے تھے, لیکن خود ووٹ کو نون لیگ بالکل عزت نہیں دے رہی, کیونکہ ووٹرز نے ان کو اسمبلی میں جو ہے لیجسلیشن کے لیے بھیجا ہے, اپنے کاموں کے لیے بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں پہ آ کے وہ اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کرے اور اسمبلی کا ڈیکورم خراب کرے. اس کے بعد شہباز شریف نے بھی بالکل بھی امپریسو ان کی تقریر نہیں تھی. ایک تو ان کو بھی تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا. جو کام نیم دلی سے کیا جائے گا, دنیا دکھاوے کے لیے کیا جائے گا, وہ اسی طرح کا ہوگا نا. مطلب اس میں اب ہم کیا چاہ رہے ہیں, مطلب اس میں کس طرح سے وہ اداکاری کر کے حقیقت کا رنگ بھر سکتے تھے. اچھا طارق پیرزادہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ نہیں طارق صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ طارق پیرزادہ صاحب کو آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی جیسے بیرون ملک سفیروں کی بات ہو رہی تھی تو ہم اس میں ایک نام بھول رہے ہیں, ایک طارق عظیم صاحب بھی ہیں جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے, ان کو بھی فوری طور پہ ریزائن کرنا چاہیے یا واپس آنا چاہیے. تو میں نسیم صدیقی صاحب کی بات کو آگے لے کر کے چلوں گا. بلاول صاحب کی تقریر کی جب بات کی انہوں نے, بلاول صاحب کی تقریر نے بہت زیادہ ایک عوام کی پذیرائی حاصل کی ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کرم الہی گندل صاحب, بلاول صاحب یا زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی بالفاظ دیگر, ان کے سابقہ اتحادی اور موجودہ حکومت کے ایک بار پھر اتحادی ایم کیو ایم, شرائط کی بات ہو رہی تھی, ایم کیو ایم نے بھی سنا ہے کچھ شرائط پیش کی ہیں آج جن کا وجود برا لگ رہا ہے. شہباز شریف کو بلاول صاحب ان پر طنز کے تیر برساتے ہیں, کبھی کل انہی کو آنکھوں میں سرمے کی طرح سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کلیجے سے. آپ کے خیال میں یہ جو پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری مانگ کر ابتدا کی ہے ایم کیو ایم نے, اور آگے پتہ نہیں کون کون سی آئی ٹی کی میرے خیال ہے سنا ہے, کنفرم نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں متحدہ جیسے مشکل پارٹنر کے ساتھ تحریک انصاف کا چل پانا ممکن ہے؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں, مجھے حیرت ہو رہی تھی, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے نور العارفین صاحب پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. اور میں توقع کر رہا تھا کہ اس طرف آپ آئیں گے. دیکھیں عمران خان نے بڑا صاف ستھرا جو ہے نا وہ جواب دیا ہے کہ میں نہ کبھی بلیک میل ہوا ہوں اور نہ میں کبھی بلیک میل ہوں گا. ایم کی ایم جو ہے وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی کیفیت میں ہے. وہ اب کدھر جائیں گے بیچارے, انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ سانس لینے کا موقع چاہیے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ تھوڑا سا موقع چاہیے. تو وہ موقع عافیت جو ہے وہ ان کی اسی میں ہے کہ آپ نے جو کنارہ پکڑا ہے اسی کنارے پہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور اپنے حالات یا اپنا وقت بدلنے کا جو ہے وہ انتظار کریں. پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹریاں جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں. وہ جو منسٹری تھی اور جو شپمنٹس آتی رہی ہیں اور جو کنٹینرز کے قصے ہیں وہ قصے نہیں ہیں, وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی لاہور میں کچھ کنٹینر کھلتے اور ان میں سے چیزیں نکلتے دیکھی ہیں. کراچی میں جتنے کنٹینر کھلے وہ آپ مجھ سے
بہتر جانتے ہیں اور اب وہ حالات بھی نہیں ہیں. اب آپ جو ہے وہ آپ کا ملک اور آپ کے ادارے اس چیز کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے, تو انہیں جو ہے وہ کنارے پہ خاموشی سے اب انتظار کرنا چاہیے کہ ان کے حق میں جو ہے وہ کچھ سازگار فضا بن جائے. رائٹ. اچھا, یہ طارق پیرزادہ صاحب کے مسئلے کا حل نکالا بھائی آپ نے. طارق پیرزادہ صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی نکل سر, جس طرح ایم کیو ایم کی خوشنودی ضروری ہوا کرتی تھی ماضی میں حکومتوں کے لیے, اسی طرح سے انکل سیم کی خوشنودی اور سعودیہ کی خوشنودی پاکستان میں حکومتوں کی بقا کی ضامن ہوا کرتی تھی. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب, سعودی جو جھکاؤ ہے وہ تو واضح طور پہ ہمیں نظر آ گیا, آپ کے خیال میں عمران خان صاحب امریکہ جیسے مشکل ترین ملک کو اس ہدف کو حاصل کر پائیں گے کہ ان کی خوشنودی یا ان کا دست شفقت عمران خان صاحب کے سر پہ رہے, یہ حکومت چلتی رہے, امریکہ ناراض بھی نہ ہو اور ہمارے قومی اہداف کا حصول بھی ممکن ہو؟ دیکھیے صدیقی صاحب, ایک ٹھوس طریقے سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر. دیکھیے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے, تصویراتی جہت ہے, وہ اب واشنگٹن سے تبدیل ہو کر بیجنگ, انقرہ اور ریاض تک کی طرف منتقل ہو چکی ہے, جس میں ایک نیا جو عنصر ہے وہ ماسکو کا شامل ہو چکا ہے. پاکستان کے مفادات, سی پیک, معاشی مفادات, عسکری مفادات چین اور انقرہ کے ساتھ ہیں, بیجنگ اور انقرہ کے ساتھ ہیں, اور مالیاتی اور معاشی اور مذہبی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں. آپ کو اس تکون کے ساتھ, اس تصویراتی اسٹریٹجک ٹرائکا کے ساتھ چلنا ہے. چنانچہ اس میں اگر امریکہ کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ رہتی ہے تو فبیہا رہے, ورنہ جو اس وقت صورتحال ہے جس میں بڑی زبردست طریقے سے پاکستان کی سفارتی امداد کی ترکی کو ضرورت ہے, یا یہ کہ سعودی عرب کے مسئلے میں, یمن کے سلسلے میں آپ کو کھل کر سعودیوں کے ساتھ آ جانا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات صرف پیسوں کے مفادات کی نہیں ہوتی. آپ غور سے دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ تعلقات جو کہ انگلینڈ کے ساتھ ہیں وہ بقایا یورپ کے ساتھ نہیں ہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ جب عراق پر حملہ ہوتا ہے یا افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو جو لیڈ لینے والا ہے وہ بش نہیں ہے, وہ ٹونی بلیئر ہے. یہ آپ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ اس طرح چلتے ہیں. چنانچہ جو منفی طریقے سے پاکستان میں ایک رویہ مخصوص انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ سعودی, یہ ترک, یہ چین کیے, ہمیں تو امریکہ نہیں. آپ کے تعلقات کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے, وہ معاشی تعلقات سے تبدیل ہوتی ہے اور عسکری تعلقات یا ان دونوں کے امتزاج سے. وہ معاملہ چونکہ بدل گیا ہے, لہذا بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ امریکہ کی طرف بہت زیادہ ملتجیانہ انداز میں دیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے, اور معاملے کو اپنے معاملات کی طرف لے جائیں جو آپ کے مشرق سے لے کر انقرہ تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ تین ملکوں کے ساتھ اگر آپ چلیں تو آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر, دنیا میں بہت کم ایسے تین ممالک ہیں جن کے اتنے قریبی تعلقات تشکیل پذیر ہو چکے ہوں جس طرح کہ ہم تین ملکوں کے اس وقت ہیں. رائٹ سر, مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جائے, اس سے پہلے میں نسیم صاحب کی طرف جاؤں. نسیم صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, بلاول صاحب کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا. انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے. آپ کے خیال میں واقعی اب یہ بڑا مشکل ایک لمحہ نہیں آ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ, 1 کروڑ نوکریاں کہاں سے پیدا کی جائیں, 50 لاکھ گھر کہاں سے بنائے جائیں, کیسے کریں گے یہ سب؟ جی میری پی ٹی آئی والوں سے پہلے بھی اس معاملے پہ بات ہوتی رہی, کچھ انہوں نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے, اس کے بعد ہی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا. اور ابھی بھی جب الیکشن جیتے تھے تو میرے کچھ لوگوں سے جب پی ٹی آئی والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایسی بات کا دعویٰ کیا گیا تھا جو تمام لوگوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ناممکن کام جو ہے وہ ہمیشہ ممکن کر کے دکھایا ہے. جب وہ کرکٹ میں نئے نئے نوارد تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیا کو انڈیا میں ہراؤں گا, ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہراؤں گا, تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے شوکت خانم کینسر اسپتال کا بھی بیڑا اٹھایا تو بڑے بڑے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, اگر کسی طرح ممکن ہو کہ یہ بن بھی گیا تو اس کو چلایا نہیں جا سکے گا. تو لازمی بات ہے کہ عمران خان کے بیک آف دا مائنڈ کوئی ایسا پلان ہے جس میں انہوں نے یا کہ کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 5 لاکھ سر 1 کروڑ نوکریاں لوگوں کو مل پاتی ہیں نہیں. یہاں مجھے ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آؤں گا تو کچھ مزید موضوع آتا کریں گے. ناظرین اپنے مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سوال میرے دماغ میں آیا. میں نے اپنے کو اینکر سیفان خان کی خدمات حاصل کی کیونکہ مشکل امور پر ان کو مجھ سے زیادہ ملکہ حاصل ہے، بلکہ مجھے تو کسی بات پہ ملکہ حاصل نہیں ہے، ان کو ملکہ بادشاہ سب حاصل ہے. سیفان خان صاحب، یہ مجھے بتائیے، احتساب کی بات ہو رہی ہے، جنرل مشرف کے احتساب تک ہم چلے گئے، خوش فہمیوں کی انتہا دیکھیے. آپ کے خیال میں اگر جنرل مشرف کا نام آتا ہے تو شارٹ کٹ عزیز نے کیا قصور کیا ہے، ان کو کیوں نہ تنبو کیا جائے؟ اور اگر جرائم کی فہرست پر نظر ڈالی جائے معاشی، تو اسحاق ڈالر صاحب نے زیادہ جرائم کیے تھے یا شارٹ کٹ عزیز نے؟ عارفین، یہ یقینی طور پر بڑا انٹرسٹنگ آپ نے یہ چیز سوچی، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ انالیسز آپ کا بھی ہے جو سوال آپ نے سوچا، کیونکہ جو فرق ہوتا ہے وہ اکنامک پالیسیز میں ہو سکتا ہے یا اسکول آف تھاٹ میں ہو سکتا ہے، اکنامک اسکول آف تھاٹ میں. اب شوکت عزیز صاحب کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ ان پہ جو تنقید ہوتی تھی کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹس کو بہت کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اکانومی کے اندر ایک آرٹیفیشل ببل کریٹ ہوا تھا، کنزیومرزم بڑی تھی، کنزیومر بینکنگ بڑی تھی، ہر کسی نے گاڑی خرید لی تھی، ہر کوئی بینک میں سے موٹر سائیکل نکال رہا تھا. لیکن شوکت عزیز پہ کوئی ایسٹ بیونڈ مینز کا الزام نہیں تھا، ان پر یہ الزام نہیں تھا کہ ان کے ایسٹس 30 ملین سے 930 ملین اچانک سے ہو گئے تھے، جو اسحاق ڈار پہ الزام ہے. اسحاق ڈار کی اپنی اکنامک پالیسیز کے اندر فلاس تھے، انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا، جس کی وجہ سے آرٹیفیشلی آپ کا جو فورن ریزروز تھے وہ مینوپولیٹ ہوئے، اور اس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر پہ اور جو ایکسٹرنل سائڈ پہ کرائسس آیا ہوا ہے. لیکن شوکت عزیز پر یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے ان کے دور کے اندر کوئی بینک 1000 روپے کے اندر فروخت ہو گیا تھا. شوکت عزیز پر یہ الزام نہیں تھا کہ کسی انڈسٹریلسٹ کو اس وجہ سے کہ وہ شریف خاندان کے قریب تھا یا اسحاق ڈار کے قریب تھا تو اس وجہ سے کوئی ایسی پالیسیز مرتب کی گئی کہ اس کو فائدہ پہنچایا گیا. شوکت عزیز پر یہ نو ڈاؤٹ الزام ہے کہ ان کی جو معیشت تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام یہ اعزاز جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ نو ڈاؤٹ ہے کہ یہ ایک شریف ماڈل جس کی بات کر رہے تھے نا ہم، ڈن ہو گیا، زبردست. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا طارق پیرزادہ صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، بلاول صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے. اچھا، کچھ مائیں سوتیلی بھی تو ہوتی ہیں سر، بچوں کو بہت مارتی پیٹتی ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، مائیں جو ہیں وہ نیرو کی طرح بانسری بجا رہی ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ ماں جو اب تک کسی نہ کسی حوالے سے سوتیلے پن کا برتاؤ کرتی آئی ہے ٹورڈز جمہور، آپ کے خیال میں اب ہماری خوش فہمیوں کا سفر ختم ہوا؟ اب ہمیں واقعی ایک حقیقی جمہوریت میسر آنے والی ہے، آ چکی ہے؟ مجھے نہایت افسوس کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ بلاول صاحب کی بچگانہ گفتگو پر بہت رحم آتا ہے بعض اوقات، اور آج تو بہت ہی رحم آیا ہے. اس سے زیادہ بے دانش گفتگو کرتے ہوئے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں نہیں ہوتی، تمام قوانین کی ماں ضرور ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی ریاست کی بنیاد جو ہے اس کی عدلیہ اور جوڈیشری پر ہوتی ہے، وہیں سے سارے انصاف کے سوتے پھوٹتے ہیں اور انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ نے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو وہ قانون سازی کا کردار ہے. قانون سازی کے اختیار اگر آپ کردار ادا نہیں کرتے ہیں تو اس پارلیمنٹ کو، جو کہ کرپٹ لوگوں کا، ابھی بھی بہت سے کرپٹ لوگوں کا ایک اجتماع ہے یہاں پر، جن کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناسمجھی اور سیاسی ناپختگی کا بیان ہے. ایک بات ذرا میں بلاول کے متعلق کہہ دوں، جو ہمارے دوست ابھی کہہ رہے تھے ساتھی، دیکھیے ایک بات یاد رکھنے کی ہے. اگر میں انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوتا یا میری پرورش وہاں کی ہوتی اور میں نے وہاں کے نظام کو دیکھا ہوا ہوتا تو میں پاکستان آ کر یہ جو خورشید شاہ کی زبان ہے یا اسے کیا کہتے ہیں نواز شریف کی زبان ہے وہ کبھی اختیار نہ کرتا اور ان کے نعرے سیاست میں استعمال نہ کرتا. آپ گفتگو دیکھیں کہ وہ مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ کے زبان میں اور خورشید شاہ کی زبان میں آ کر گفتگو کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ آکسفورڈ کی جمہوریت کی جو تعلیم ہے. سر بلاول صاحب کی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے طارق پیرزادہ صاحب، میں کرم الہی گوندل صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر آج کے اخبار میں ایک بیان میں نے پڑھا، اچھا بیان بالکل شاید درست اسپرٹ میں دیا گیا ہوگا مگر میں کافی دیر تک ہنستا رہا. مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بلاول صاحب کی قیادت میں ایماندار کابینہ لے کر کے آئیں گے. سر حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. پہلے والے ایمانداروں کو سرٹیفکیٹ دے کے اور ہمارے منہ پہ جو تماچے مارے ہیں وہ تو ابھی تک ہم نہیں فراموش کر سکے. ٹپی اور وہ شرجیل انعام میمن 6.25 ارب روپے صرف شرجیل. تو آپ کے خیال میں اب مزید کیا ستم ڈھائے جانے والے؟ 35 ارب سر اب 100 ارب پہ پہنچ گئی. 100 ارب. دیکھیں اب بھی تو وہی صورتحال ہے. مطلب یہ طارق پیرزادہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ وہ بلاول صاحب کا خطاب میں نے بھی
بہت سے لوگوں کی زبانی سنا, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ بڑے بڑے دانشور لکھ رہے ہیں کہ بڑا امپریسو تھا. مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے میں ذہنی طور پہ الجھ گیا اور میں کہہ بیٹھا ایک دو جگہ کہ بڑا امپریسو تھا, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ بلاول صاحب کے آس پاس اسی پارلیمنٹ میں کوئی 12-13 بندے تو ان کے اپنے خاندان کے ہیں, تو جہاں پہ جو ہے وہ آپ 12-13 بندے صرف اپنے خاندان کے اکٹھے کر کے لے گئے. اچھا نہیں سر, نہیں, میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. کرم صاحب, سر پارلیمنٹ کی تقدیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور اسی پارلیمنٹ میں مجھے ایک ود آل ڈیو ریسپیکٹ, پلیز پارڈن می سیئنگ سو, میں اہلیان پاکستان سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں, ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل اور ایک پارٹ ٹائم مذہبی آدمی اور ایک فل ٹائم جوکر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں نام نہیں لیتا, جو کبھی میڈیا کی صفوں میں گھسا ہوتا ہے, کبھی زرداری صاحب کے پاؤں پہ پڑ رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. اگر ایسے مسخرے مجھے پارلیمنٹ میں نظر آئے تو پارلیمنٹ کی تقدیس کہاں جائے گی؟ نور العارفین میں نام لے دیتا ہوں. نہیں سر آپ مت لیجئے, میں تو اس پہ پروگرام کر چکا ہوں. مقدس شخصیت عامر لیاقت حسین کا ذکر کر رہے ہیں میرے خیال. یہ صحرا آپ کے سر گیا, مجھے نوٹس نہیں آئے گا. جی کرم صاحب. جی 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 جی, مجھے میرے سر ہو, میرے سر تمام الزام قبول. دیکھیں نور العارفین صاحب, ان باتوں پہ نا کسی نوٹس سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ شخص اب پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز ہے جس نے علل اعلان آن ریکارڈ کہا تھا وہ لفظ کہ میں اس پارلیمنٹ پہ یہ بھیجتا ہوں, تو وہ اب پرائم منسٹر ہے اسی پارلیمنٹ میں, اور 50% سے زیادہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے اسی پارلیمنٹ کا حصہ تھے. تو یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اصل پتہ ہے کیا ہے, اصل یہ ہے کہ کچھ کام ہیں جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں, جو پارلیمنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو استعمال کرنے کی قانون سازی کی. کچھ ایڈمنسٹریٹو میئرز آپ لیں 1.5 سال میں, اور کچھ بہتری کی امید اور آس لوگوں کو دلائیں, اور پھر واپس آ جائیں لوگوں کے پاس کہ مجھے اس پارلیمنٹ کی صفائی کرنی ہے اب, تو مجھے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اعتماد اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ طاقت دیجئے. میرا 1.5 سال کا جو ہے وہ ٹینیور دیکھ لیجئے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا اس میں سے جتنا میں ڈیلیور کر سکتا تھا میں نے اتنا ڈیلیور کیا ہے. لیکن جو آئین سازی کرنی ہے, پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنی ہے, الیکٹیبلز کا کنسیپٹ ختم کرنا ہے, اور جو جاگیرداری اور وڈیروں کی جو چودھراہٹ ہے وہ ختم کرنی ہے. کوئی آپ نے متناسب نمائندگی والا نظام لانا ہے یا کچھ اور طرح کا صدارتی نظام لانا ہے, تو آپ کو 1.5 سال بعد پھر واپس آنا پڑے گا. اچھا, مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ جنوبی کوریا کا وہ جو صدر ہے جو بڑا متنازع ہے, بڑا مشکل سا نام ہے, عجیب سا, ایک ویڈیو ان کی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ وہ ایک صاحب کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے پارک میں ٹہلتے ہیں لے جاتے ہیں اور ایک گڈھے میں ان کو گرا دیتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے خان صاحب نے یہ الیکٹیبلز کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا چورن بیچا ہے, اور اب جو سب سے پہلے کشتی سے کود کر کے بھاگنے والے ہوں گے وہ شاید وہی الیکٹیبلز ہوں گے. ان الیکٹیبلز کا کیا ہوگا اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. لیکن یہاں نسیم صاحب, طارق پیرزادہ صاحب, کرم الہی گوندل صاحب, آپ تمام لوگوں کا, اور سیفان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. ہمارے ناظرین کو یہ معلومات یا جو کچھ بھی ہے وہ بہم پہنچائیں ناظرین. اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. نور العارفین صدیقی اور ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.